پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف ہندتوا کا ایجنڈا رکھنے والی بھارت کی مودی سرکار کی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی سازشوں نے آج یہ حقیقت پھر عیاں کر دی ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ خطہ ارضی کے حصول اور تحریک قیام پاکستان کا باعث بننے والے دو قومی نظریے کی بنیاد خود متعصب ہندو لیڈرشپ نے رکھی تھی، جنہوں نے برطانوی وائسرائے ہند سے ملی بھگت کر کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی سمیت ان کی آبرومندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہر سہولت و آزادی پر نار و قدغنیں لگا دی۔ مسلمانوں کے لیے اچھی ملازمتوں کا حصول بھی شجر ممنوعہ بنا دیا گیا۔ جنونی ہندو ان پر حملے کر کے اور ان کا ناحق خون بہا کر انہیں گائے ذبح کرنے کی سزا بھی دیتے رہے اور مساجد میں جا کر نماز ادا کرنا بھی ان کے لیے ناممکن بنا دیا۔ ہندو انتہا پسندوں کی اسی سوچ اور رویے نے بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لیے اللہ خطہ ارضی کے حصول کی جوت جگائی اور دو قومی نظریہ اجاگر ہوا۔ ہندو بنیا کا مسلمانوں کے خلاف یہ تعصب حاوی نہ ہوتا تو مذہبی، سماجی، اقتصادی آزادیوں کے ساتھ غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی گسر بسر ہوتی رہتی، جس کا قائد اعظم نے 22 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ قومی کنونشن کے افتتاحی سیشن میں اپنے مفصل خطاب کے دوران حوالہ بھی دیا اور واضح طور پر باور کروایا تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رویے کے باعث ہمیں ایک وفاق کو رد کرنے کی راہ دکھائی ہے، ورنہ ہمارے سامنے برطانیہ اور آئرلینڈ کی ایک یونین اور چیکوسلواکیہ اور پولینڈ کی ایک یونین کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ایک کنفیڈریشن کے طور پر کام کیا۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی مسلمان اور ہندو اپنی الگ الگ شناخت کے ساتھ کنفیڈریشن کی صورت میں ایک وفاق کے ماتحت رہ سکتے تھے، مگر ہندو کے تعصب نے ہمیں ایک وفاق کے خیال کو رد کرنے کی راہ دکھا دی ہے اور اب ہم 1935 کے ایکٹ کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے خیال کو ترک کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی اسی تقریر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ارضی کے حصول کی ضرورت کو اجاگر کیا، اس کے ممکنہ قد و خال پر روشنی ڈالی اور اگلے روز 23 مارچ کو قائد اعظم کی اس تقریر کی بنیاد پر ہی شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ قائد اعظم نے اپنی اسی تقریر میں واضح طور پر باور کروایا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ فلسفہ مذہب رکھتے ہیں اور دونوں کی معاشرت جدا جدا ہے اور دونوں کا ادب ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان میں باہمی شادیاں نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے۔ وہ دو الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متضاد تصورات پر قائم ہیں، ان کا تصور حیات اور طرز حیات الگ ہے اور یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف تاریخوں سے وجدان اور ولولہ حاصل کرتے ہیں، ان کے مشاہیر الگ الگ ہیں اور ان کا تاریخی سرمایہ جدا جدا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں منعقدہ اوورسیز کنونشن کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم کے انہی فرمودات کا حوالہ دے کر دو قومی نظریے کی حقانیت کو اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ رکھنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے بھی لگوائے۔ انہوں نے پاکستان کے بدخواہ عناصر کو جذبہ حب الوطنی سے لبریز یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ان کی کوئی مکروہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان دو قومی نظریے کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ بے شک یہی دو قومی نظریہ ہے جسے متعصب ہندو نے اپنے طرز عمل اور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے رویوں سے پروان چڑھایا۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی 22 مارچ 1940 کی تقریر میں اس نظریے کو اجاگر کیا اور یقینی طور پر پاکستان کا قیام بھی اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا۔ یہی دو قومی نظریہ آگے چل کر نظریہ پاکستان کے قالب میں ڈھلا۔ نظریہ پاکستان کا ماخذ بھی قائد اعظم کی 22 مارچ 1940 والی تقریر ہے اور جب اگلے روز 23 مارچ کو مسلم لیگ کے جاری سالانہ کنونشن میں قائد اعظم نے قرارداد لاہور پیش ہونے کے بعد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان قائد حمید نظامی کو دو قومی نظریہ اور ممکنہ طور پر شروع ہونے والی تحریک پاکستان کے خلاف
متعصب ہندو پریس کے زہریلے پراپیگنڈے کے توڑ کے لیے اخبار نکالنے کا کہا تو در حقیقت قائد اعظم نے حمید نظامی کو دو قومی نظریے اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا کردار سونپا تھا۔ سعید آسی صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں کہ حمید نظامی کے بعد مامارے نوائے وقت مجید نظامی نے بھی قائد اعظم کے ودیعت کردہ اسی کردار کو نبھایا اور حرز جاں بنایا، اور آج بھی محترمہ رمیزہ مجید نظامی کی سربراہی میں ادارہ نوائے وقت پوری استقامت کے ساتھ ملک کی نظریاتی سرحدوں اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کا کردار نبھا رہا ہے، جو پاکستان کے بدخواہ نام نہاد لبرل عناصر کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ سعید آسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آج یہ سطور لکھنے کی ضرورت بھی اسی قبیل کے ایک کالم نگار کے 2 روز قبل ایک موقر اخبار میں شائع ہونے والے کالم کو پڑھ کر محسوس ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی منفی سوچ کے تحت قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے اسے اقلیتوں کے تحفظ والی سوچ سے تعبیر کیا، اور ادارہ نوائے وقت اور محترم مجید نظامی کے بارے میں اپنی ذہنی گراوٹ کا اظہار کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان کا ساختہ نظریہ قرار دیا۔ ان حضرت نے ہذیانی کیفیت میں یہ تک کہہ دیا کہ آج کے جدید ذہن کو آپ نظریہ پاکستان کا مخصوص ویژن نہیں بیچ سکتے۔ مجھے ان کے یہ الفاظ پڑھ کر اس لیے زیادہ افسوس ہوا کہ ان کے والد گرامی محترم عطاء الحق قاسمی نے اپنی صحافت و قلم نگاری کا آغاز اسی ادارہ نوائے وقت سے وابستہ ہو کر کیا تھا، جو محترم مجید نظامی کے جلب میں نظریہ پاکستان اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی اور نگہبانی کرتے رہے اور اس فیلڈ میں اپنا نام مقام بنا کر شہرت حاصل کی۔ وہ آج بھی محترم مجید نظامی کا تذکرہ حد ادب کے تقاضے نبھاتے ہوئے پورے احترام کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس صاحبزادے کو بھی، جو آج ایڑیاں اٹھا کر اپنا قد اونچا کرنے اور اپنے والد محترم جیسا بالا مقام حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں، نظریہ پاکستان کی رکھوالے کی سوچ کے تحت ہی بطور کالم نگار نوائے وقت سے وابستہ کرانے کے خواہش مند تھے، جس کا انہوں نے میرے ساتھ تذکرہ بھی کیا تھا۔ سعید آسی صاحب کہتے ہیں کہ ان حضرت کو نوائے وقت اور محترم مجید نظامی کے بارے میں اپنی ذہنی گراوٹ کا اظہار کرنے سے پہلے اپنے والد محترم کی نوائے وقت کے ساتھ طویل وابستگی کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ان کے اپنے ظرف کا معاملہ ہے۔ اس قبیل کے عناصر قائد اعظم کی 22 مارچ 1940 کی تقریر سے صرف نظر کرتے ہوئے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو کی گئی ان کی تقریر کا ہی بطور خاص حوالہ دیتے ہیں۔ اس پر بھی آج مجھے ضرور بات کرنی ہے۔ سعید آسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کم ظرف عناصر اس تقریر میں قائد اعظم کے صرف ان الفاظ کو پکڑ کر بیٹھے ہیں جن میں انہوں نے آزاد و خود مختار پاکستان کے ممکنہ خد و خال سے متعلق اپنے ذہن میں موجود خاکے پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا ہر شہری، چاہے وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور کسی دوسری اقلیت کا ہی کیوں نہ ہو، صرف پاکستانی شہری ہوگا، اور اس حیثیت میں ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ انہیں قائد اعظم کی اس تقریر کے ابتدائیہ کے وہ الفاظ شاید سمجھ ہی نہیں آئے۔ قائد اعظم نے کہا تھا، اس وقت میں کسی سوچی سمجھی بات کا اعلان تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک دو چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں گی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں پہلی اور سب سے اہم جو بات زور دے کر کہوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، آپ خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں اور آپ کو جملہ اختیارات حاصل ہیں کہ آپ نے فیصلے کس طرح کرنے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم نے بلا امتیاز تمام شہریوں کے حقوق والے الفاظ پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے اپنے ذہن میں موجود خاکے کی بنیاد پر ادا کیے تھے۔ کوئی حتمی فیصلہ صادر نہیں کیا تھا، جبکہ ان کی 22 مارچ 1940 کی تقریر میں پوری صراحت کے ساتھ دو قومی نظریے کے ماتحت قیام پاکستان کے مقاصد اجاگر کیے گئے تھے، جو خالصتاً ایک مسلم ریاست کی تشکیل پر مبنی تھے۔ قائد اعظم پاکستان کے سسٹم کے اسی تصور کو قیام پاکستان کے بعد اپنی مختلف تقاریر اور انٹرویوز میں اجاگر کرتے رہے، جو مخصوص مقاصد والی سوچ کے حامل عناصر کے شوریدہ ذہنوں میں کبھی سما نہیں پاتا۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کو بھی مکمل مذہبی، سماجی، اقتصادی آزادی حاصل ہوتی اور انہیں متعصب ہندو
کی جانب سے اچھوت کا درجہ نہ دیا جاتا تو انہیں اپنے لیے الگ خطہ ارضی کے حصول کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی؟ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے متذکرہ الفاظ در حقیقت اس کی جانب ہی اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی مذہبی، سماجی، اقتصادی آزادی پر ایسی کوئی قدغنیں نہیں ہوں گی جیسی معتصب ہندو نے مسلمانوں پر لگائی ہوئی تھیں۔ ان کی یہ سوچ تو فتح مکہ کے بعد حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ حج کے ان زرعی الفاظ سے ہی مطابقت رکھتی ہے کہ آج سے کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس زرعی سوچ میں آپ کو سیکولر ریاست کے لیے قائد اعظم کی کسی خواہش کی جھلک کہاں سے نظر آ گئی؟ سعید آصف صاحب نے اپنے آرٹیکل میں مزید کہا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں جن دوسرے نکات پر روشنی ڈالی، نظریہ پاکستان کا غلط رخ دکھانے والے عناصر ذرا ان پر بھی توجہ دے لیا کریں جن کا ریاست پاکستان میں اطلاق ضروری ہے۔ ان نکات کے تحت امن و امان کا قیام، کرپشن، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، اقربا پروری کا خاتمہ اور مملکت پاکستان کو خوش و خرم اور خوشحال دیکھنا قائد اعظم کا مطمع نظر تھا۔ بچگانہ سوچ کے حامل یہ عناصر قائد اعظم کے ان نکات پر کیوں اپنے تجسس کا اظہار نہیں کرتے کہ مملکت پاکستان میں اب تک ان نکات کو عملی جامہ پہنانے کی نوبت کیوں نہیں آ پائی؟ حضرت کالم نگار نے تو جوش اظہار تعصب میں اپنے بچپن کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے گلوکار غلام علی کا بھی غلط حوالہ دے دیا، کیونکہ ان کے بچپن میں غلام علی نہیں مہدی حسن 70 کی دہائی کے آخر میں بھارت کے دورے پر گئے تھے اور وہاں نظریہ پاکستان کے حوالے سے حضرت کالم نگار جیسے خیالات کا ہی اظہار کیا تھا۔ پاکستان واپس لوٹتے ہی مہدی حسن سے سب سے پہلے نوائے وقت آفس میں آئے اور محترم نظامی صاحب سے ملاقات کر کے بھارت میں کی گئی اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ بیدار سرمدی صاحب اس سارے منظرنامے کے گواہ ہیں جو اس وقت نوائے وقت کے میگزین ایڈیٹر تھے۔ گلوکار غلام علی تو ان حضرت کالم نگار کے عہد شباب میں 2015 میں بنارس گئے تھے اور وہاں ایک مندر میں بھجن گایا تھا۔ شاید یہ حضرت اپنے بچپنے کے زمانے سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائے۔ ان کی تشفی کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر محترم عطا اللہ قاسمی کا احترام ملحوظ خاطر ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ سعید آصف صاحب کا آرٹیکل تھا۔ یاسر پیرزادہ صاحب کے کالم کے جواب میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔